اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے ہم گھر آ رہے ہیں، تو جمعہ میں جو علامہ صاحب نے تقریر کی اس میں حضرت حضرت امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نام سے جن کو دنیا جانتی ہے، ان کا عرس آنے والا ہے اور کل سے شروع ہے 3 روزہ عرس۔ تو ان کے علمی کارنامے اور علمی جو ان کی کرامت ہے اس کو انہوں نے ڈسکس کیا لوگوں کے بیچ میں، چاہے وہ اعلیٰ حضرت ایز اے میتھمیٹیشین ہوں، یا پھر اعلیٰ حضرت ایز اے لٹریری فگر ہوں، یا اعلیٰ حضرت ایز اے اسلامک اسکالر ہوں، اعلیٰ حضرت ایز اے جورسٹ ہوں۔ تو جتنی بھی اعلیٰ حضرت کی کرامات کو انہوں نے عوام کے سامنے ڈسکس کیا، اس میں ایک ہی چیز پہ وہ ایمفیسس کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ ہے ذہانت۔ یہ لفظ پہ میں ان کی بات سے یہ کنکلوژن نکال پایا کہ ان کی جو آدھا گھنٹہ 40 منٹ کی گفتگو تھی یا آدھے گھنٹے کی گفتگو کی، اس کا جو نچوڑ ہے، کنکلوژن ایک ورڈ میں یہ ہے کہ ذہانت۔ اعلیٰ حضرت کی ذہانت اتنی انتہائی درجے پر تھی کہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت کو دیکھ کر کے لوگ حیرت میں آتے تھے۔ تو اور آج بھی علماء کی عقل حیرت میں ہے، علماء کی عقل دنگ ہے اعلیٰ حضرت کہ جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں، یا فتاوی رضویہ پڑھیں، یا پھر الدولة المکیہ پڑھیں، یا حدائق بخشش کو دیکھ لیجیے، وہ لٹریری میریکل ہے۔ تو اس ذہانت کا سورس کیا ہے، میں اس پہ تھوڑی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ اس ذہانت کا سورس کیا ہے؟ جتنے بھی مرتد ہیں، کافر ہیں، اور منکرین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہیں، منکرین اسلام ہیں، منکرین قرآن ہیں، تو ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو حیرت کی نگاہ سے، جس حیرت کی بات میں لگاتار اپنے سیریز میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں، حیرت اور تعجب اور سینس آف امپاسبلٹی، اس میں سب سے نمایاں ترین چیز ہے ذہانت کی۔ بہت ذہین انسان ہے وہ، جو مختلف پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا ہے یا وہاں سے پڑھ چکا ہے، اور جو جتنے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں ہیں، جو دنیا جن کو پریسٹیجیس کہتی ہے، اتنا ہی ہم اس آدمی کی ذہانت و حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ آئی آئی ٹی میں ہے تو ذہین ہے، وہ آئی آئی ایم میں ہے تو ذہین ہے، اس نے سول سروس کریک کر لیا، ٹاپ 50، ٹاپ 100، ٹاپ 10 یا ٹاپ کر گیا تو ذہین ہے، اور یا اس سے آگے نکل گیا ہارورڈ یا ایم آئی ٹی اس جیسے اداروں میں پہنچ گیا، کوئی بہت بڑا اکانومسٹ بن گیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب رگھونام راجن بہت ینگ ایج میں آر بی آئی کے گورنر بنے تھے، تو یہی چیز ڈسکس کر رہی تھی دنیا ان کے بارے میں، ان کی ذہانت۔ آئی آئی ٹی دہلی سے بی ٹیک، آئی آئی ایم احمد آباد سے ایم بی اے، پھر ایم آئی ٹی سے بینکنگ میں پی ایچ ڈی، ایسے آن بینکنگ ان کی تھیسس کا ٹاپک تھا۔ اور ذہانت جب ہم دوسرے کی ڈسکس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں، یا اپنے اندر ایک سینس آف امپاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ تو ذہین ہے، اور ذہانت تو اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا پر ہم لوگ، اللہ معاف کرے جملے کے لیے، مایوس ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو ہم انڈرسٹیمیٹ کرتے ہیں، یہ صحیح لفظ اس کے لیے ہوگا، انڈرسٹیمیٹ کرتے ہیں، کہ جب ہم کسی کو بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں، بالخصوص اس کی ذہانت کے حوالے سے، اکیڈمک اور ایجوکیشن کے ورلڈ میں بات کریں، پھر وہاں پہ رب کی رحمت کو ہم انڈرسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کوئی کسی نے بڑا بزنس کھڑا کر لیا تو
ہم یہی کہیں گے کہ وہ تو بہت خوش نصیب ہے۔ نصیب کہنے کا مطلب، نصیب کے حوالے سے جو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بات کرتے ہیں، تو نصیب کے حوالے سے وہ مایوس ہیں کہ نصیب تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں، نصیب کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم ہے اور تقدیر غیر مبرم ہے۔ نصیب 90 سے 95% نصیب کا حصہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسا ہم کریں گے ویسا، جو ہم سیڈ ڈالیں گے وہ ہم بولیں گے، وہی پھول وہی فصل نکلے گی۔ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں علماء لوگوں کو، لیکن وہ کنوینس نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ رب کی ذات سے وہ مایوس ہیں، معاذ اللہ، یہی بات ہے۔ مجھے بھی یاد ہے کہ جب میں 10th میں 11th میں تھا، دہلی میں پڑھ رہا تھا، تو گرمی کی چھٹی میں میں نے گھر آنے کا اچانک سے من بنا لیا، اور میں دوپہر میں جا کے میں نے ویٹنگ ٹکٹ لی، اور شام میں رات کی گاڑی سے گیا کے لیے میں روانہ ہوا۔ تو کچھ جان پہچان کے 2 لڑکے مل گئے، گیا ہی کے تھے، اور جب انہوں نے کہا کہ میرے ایک سر ہیں، ان کی سیٹ کنفرم ہے سلیپر میں، اور وہاں پہ جگہ ہم لوگوں کو سونے کی مل سکتی ہے، تو میں بھی وہیں پر جا کے بیٹھ گیا۔ تو میں جب سو کے اٹھا ہوں صبح میں، کانپور آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنا پریشان ہوئے، آپ کو ٹکٹ نہیں ملی، آپ کی ٹکٹ ویٹنگ ہے، آپ ایسا کیجئے آئی ایس بن جائیے، کچھ کیجئے لائف میں، آئی ایس بن جائیے۔ آئی ایس بن جائیے گا تو ایک سیٹ کسی بھی ٹرین میں کسی بھی وقت آپ کے لیے ریزرو رہے گی، آپ کو دھکا نہیں کھانا پڑے گا۔ تو دیکھیے سوچ کہاں تک گری ہے ہم لوگوں کی۔ اب پھر جو نصیحت کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ سارا کھیل ذہانت کا ہے، اور ذہانت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اللہ کے حوالے سے تو وہ شک میں مبتلا ہے ہی، مایوسی میں مبتلا ہے ہی، اللہ کی قدرت کو انڈسٹیمیٹ کر ہی رہا ہے۔ تو پلاؤ گوشت نہ دیکھیے جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو ذہانت کا جو عالم ہے، اعلیٰ حضرت کا علم جس چوٹی کو پہنچ رہا ہے، اس چوٹی کا عالم نہیں ہے کوئی اس دنیا میں۔ آپ پڑھ کے دیکھیے گا، کچھ نہیں تو آپ کنز الایمان اٹھا لیجیے، جو قرآن کا ترجمہ ہے، 100 سال سے زیادہ ہو گیا اس ترجمے کو۔ ابوالکلام آزاد کو ہم بہت حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کون سی ذہانت ہے۔ حیرت کی نگاہ سے نہ دیکھیے دنیا کو، اے پی جے عبدالکلام کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دنیا کے جو مختلف ہیں ان کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب ہمارا سر چشمہ، ہمارا منبع، ہماری روشنی کا ذریعہ، ہمارے انلائٹنمنٹ کا ذریعہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، تو پھر حیرت اور تعجب کس بات پہ کریں اور مایوس کس بات پہ ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی قدرت سے ماورا ہے؟ معاذ اللہ، کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو پھر حیرت کی کیا بات ہے؟ انڈسٹیمیٹ ہونے والی کون سی بات ہے؟ قسمت کے وجود پر شک کرنے کی کیا بات ہے؟ یا پھر قسمت کے وجود کو ماننے کے بعد بھی مایوس ہونے کی کیا بات ہے کہ قسمت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں جو کہنا یہ چاہتے ہیں، بٹوین دا لائنز جو ان کے من میں بات ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا تو بس نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا وہ برا کرے گا؟ کیا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ نہیں کرے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ بھائیوں، اللہ وہ کر دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے، جیسا میں نے کل رات میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو فوراً ہو جاتی ہے۔ وہ تو کن فیکن کا مالک ہے۔ تب پر مایوسی کس بات کی ہے ہمیں؟ تب ہم مغلوب کیوں ہیں؟ تب ہم مایوس کیوں ہیں؟ تب ہم حیرت زدہ کیوں ہیں دوسرے کافروں کی اچیومنٹ پہ؟ ان کا MIT میں ہو گیا، ان کا ہارورڈ میں ہو گیا، ان کا اسٹینفورڈ میں ہو گیا، ان کو کولمبیا میں ہو گیا۔ ان کے ملک میں رہنا، ان کے ملک میں جانا ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ ہم خود اپنا محاسبہ کر لینا کہ جب کوئی AC کا میکینک سعودی عرب جاتا ہے تو ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب کوئی CS پڑھ کے IIT وغیرہ سے امریکہ جاتا ہے تو اس آدمی کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جبکہ عرب میں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم وہ اہمیت دیں گے اس اے سی میکینک کو، یا پھر کوئی ڈاکٹر ہی جا کے وہاں پر کر رہا ہے، یا کوئی وہاں پہ پروفیسر ہی، وہ اہمیت دیں گے جو امریکہ اور کینیڈا اور انگلینڈ کے لوگوں کو دیتے ہیں؟ لوگوں نے تو دلیل بنا لیا نا، ویسٹ جانے کو کامیابی کی دلیل بنا لیا۔ ایسے مغلوب لوگ اور ایسی زندگی جی بھی لیے آپ تو اپنے ڈیتھ بیڈ پہ اپنے آپ سے کیا بولو گے؟ جس ٹائم اولاد کھڑی رہے گی کہ اتنی وسیع دولت کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کو کتنا بٹے گا، کیا ملے گا، اس ٹائم آپ تو بانٹ کے جا رہے ہوگے، تو اپنے آپ کو کیا جواب دو گے گرو؟ کتنی شرمشاری ہوگی اس وقت اگر سمجھ میں نہیں آیا یہ بات۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو ذہانت ہے وہ رسول اللہ کی عطا ہے، معجزہ ہے وہ۔ تو آپ وہاں سے روشنی لیجیے، تب آپ جو ہے نا یہ انڈرسٹیمیٹ والی چیز ختم ہو جائے گی، حیرت زدہ ہونے کی چیز ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ جو ہیں دنیا کو حیرت زدہ ہو کے نہیں دے، دنیا کی محبت ان کے اندر ہے، دنیا کے انسٹیٹیوشن کا جو بت ہے ان کے اندر پلا ہوا ہے کہ فلاں بت جو ہے آئی آئی ٹی کا نہیں تو پورا آئی آئی ٹی میں بھی اولڈ آئی آئی ٹی، آئی آئی ٹی بمبئی، آئی آئی ٹی مدراس، آئی آئی ٹی دلی، آئی آئی ٹی کھڑگپور، اولڈ آئی آئی ٹی، وہاں سے پڑھ لیا، سی ایس کر لیا، نظر میں اہمیت ہے، اس کا بت دل میں چھپا ہوا ہے، جو علامہ اقبال نے کہا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہاں تو دل میں بت چھپا ہوا ہے، آستین میں تو دکھ بھی جائے، یہاں تو دل میں بت گڑا ہوا ہے، آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم اور ایم آئی ٹی کا، یہاں تو اس لیول تک برباد ہو رہا ہے، انسان اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ اس لیول پہ آپ جا کے برباد ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بزرگان دین کی زندگی پر نظر دوڑائیں گے ہم، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا آسرا اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وہاں سے جو ملتا ہے وہ لامتناہی ہے، وہ کہیں ختم نہیں ہونے والا ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ہے، ایک نیچر ہے، ایک لا ہے نیچر کا، ہر عروج کو زوال ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی عطا جو ہوتی ہے وہ ایسا عروج عطا کرتی ہے کہ اس کو زوال ہے ہی نہیں۔ اگر وہ انسان دنیا سے بھی چلا گیا تو اس کی تعلیمات دنیا کے کونے کونے میں اپنا اثر چھوڑ رہی ہیں، اثر انداز ہیں، اس کی قبر سے پھول کی خوشبو اٹھ رہی ہے، اس کے قبر کے ارد گرد لوگ اللہ کا کلام پڑھتے نظر آتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے حضور کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کتنے فرشتے نازل ہو رہے ہیں رحمت کے وہاں پہ۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آسرا بنایا دنیا کو۔ کچھ لوگ اس غرور میں، تکبر میں ہیں کہ ہم نے وہاں سے پڑھا ہے تو ہم کسی کو، سامنے والے کو کیوں لگائیں؟ میرے بغل میں آ کے اگر کوئی دنیا کا بڑا سیلیبریٹی بھی بیٹھ گیا تو بھی ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اپنی اٹینشن کو ادھر نہیں شفٹ کریں گے۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان رہا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ اپنے غرور میں اور اپنے تکبر کی جو پرستش میں جو ہے نا وہ ڈوبا ہوا ہے اس دلدل میں۔ لیکن جب فقیر اللہ پہ بھروسے اور اللہ کے بھروسے میں اس درجے پر جاتا ہے جب اس کو یہی گمان رہتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہونا، میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، تب تو زندگی جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، تب تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں کہ قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم نا امید ہوتے ہیں، ہم بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کچھ معاذ اللہ وہی ہوگا جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یا پھر وہ ہوگا جو ہمیں مایوس کر دے گا، یہ معاذ اللہ یہ سوچ ہے ہماری۔ اس لیول تک ہم لوگ گر چکے ہیں۔ لیکن جب
آسرا اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہوگی، یہ یاد رکھیے گا مسلمانوں۔ آسرا جب وہ ہوگا تو پھر دیکھیے گا وہاں سے کیا ہوگا، کس کس طریقے سے سکون آپ کے قلب میں ودیت کر دیا جائے گا۔ ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ کام آپ کرنے کے لیے سوچیں گے۔ یہ خوف، یہ ڈر، یہ نا امیدی، یہ انگزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ فرسٹریشن، یہ جتنی بھی سائیکولوجیکل النس ہے ختم ہو جائیں گے۔ جہاں سائیکولوجیکل النس ختم ہوئی، اس انرجی نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسے کی بنیاد پہ پھوٹی تھی قلب میں، وہ انرجی پورے آپ کی باڈی میں سرکولیٹ کر جائے گی، اور اس انرجی کا مینیفیسٹیشن ہوگا کہ آپ اپنے کام میں پورے کانسنٹریٹڈ اٹینشن کے ساتھ دھیان دیں گے۔ اور جب کانسنٹریٹڈ اٹینشن کے ساتھ آپ کسی بھی کام کو کریں گے تو کمپلیکس سے کمپلیکس پرابلم آپ سالو کر لیں گے، اور ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ کام آپ کریں گے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ پھر آپ وہی کہیں گے جو میں نے کہا تھا، یہ دنیا کے کتوں سے آپ بچ جائیں گے، ان کی غلامی سے آپ بچ جائیں گے، خوار ہونے سے بچ جائیں گے، ان کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے سے بچ جائیں گے، ان کو تعجب کی نگاہ سے دیکھنے سے بچ جائیں گے۔ جو سینس آف امپاسبلٹی آپ کے ذہن میں آتی ہے ان کو دیکھ کر کے وہ ختم ہو جائے گی، یا پھر ان کی ذہانت کو دیکھ کر کے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کے خود محتاج ہیں، ان کے وجود کا رواں رواں محتاج ہے، ان کی پوری شخصیت محتاج ہے، ان کی کوئی حیثیت ہے رب کے سامنے۔ پھر یہ وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے انسان، پھر وہاں سے انسان کنٹرول ہوتا ہے۔ پھر یہ چیز کام کرتی ہے۔ پھر انسان قلب سے کہتا ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تو نظر پر چلے دیکھ کے تلوار دے رہے ہیں۔ پھر یہ چیز کام کرتی ہے۔ یہ کیس اسٹڈی تھی، یہ میری آبزرویشن تھی آج کے جمعہ کے خطبے کی یا تقریر کی، آپ اس پہ غور و فکر کریے گا، معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کی رحمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے گا، اللہ کی ذات سے نا امید مت ہوئیے گا، مایوس مت ہوئیے گا، تو یہ کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔